بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 سے پارہ نمبر 6۔ لعین الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لعنت کیے گئے الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داؤدا، داؤد زبان سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ ان کی زبان سے کیا مراد ہے؟ ان کی زبان سے مراد کیا ہے؟ ان کی کتابیں، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی؟ زبور، ان کے اوپر زبور اور ان کے اوپر انجیل۔ تو یہ کتابوں میں بھی ان کے اوپر کیا ہوا تھا؟ ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ یہی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انہوں نے جو انکار کیے تھے، تو ان کی کتابوں میں بھی ان کے اوپر وہی لعنت کی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ آگے آ رہا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ایک دو ان کے قصور تھے، کیا کیا؟ ایک تو پہلی انہوں نے نافرمانی کی، اور دوسرے وکانوا یعتدون، وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یعنی کہ دو باتیں ان کی جو غلط گناہوں کے کام جو تھے، داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا تھا، تو اس لیے آیت میں لفظ کفر کا کفر کی بات آئی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ کافر ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کے وقت جو نبی تھے اس پر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہاں ان کے کفر سے مراد ان کی نافرمانیاں اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانا، تجاوز کر دینا، اور انہی جرائم کی بنا پر انہیں کافر کہا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا ہمارے پاس ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ ہم جیسے ہی کافر سوچتے ہیں ہمارے دماغ میں، تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ہندو، سکھ، یہ لوگ آتے ہیں۔ لیکن ایکچولی کیا ہے کافر کا میننگ؟ ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے؟ اللہ کے حدوں کو توڑنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، پھر وہ کافر کے دائرے میں آ جائے گا، کفر کے دائرے میں آ جائے گا۔ اب یہ بھی تو دیکھو نا، ایمان والے تھے نا یہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یہ، اور ان کے زمانے میں تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انبیاء تھے ان کے پاس، انبیاء کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اور انہی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا۔ اور ایسے لوگ زبور میں بھی ملعون، لعنت والے قرار دیے گئے، ان کے اوپر لعنت قرار دی گئی، اور انجیل میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یہ اسی لعنت کا اثر تھا کہ اس میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے اور کچھ لوگ خنزیر بنا دیے گئے۔ بعض علماء کا خیال تھا کہ داؤد علیہ السلام کے سے پہلے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگ بندر بنا دیے گئے تھے، اور اسی دور کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر دسترخوان اترنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہیں خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہ اب اس میں بھی کچھ علماؤں کے اختلاف ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ تو یہاں پر بہرحال یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو بندر بھی بنا دیا گیا تھا اور سور بھی بنا دیا گیا تھا، اور یہ کس وجہ سے تھا؟ ان کے اوپر لعنت کا اثر تھا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اس طریقے سے آئی کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے وہاں سے ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ کیسے تھے یہ لوگ، کہ اللہ کے نافرمانیاں کرتے، جو احکامات تھے ان کا انکار کرتے، اور ہر کام میں پھر کیا کرتے؟ تجاوز کرتے، حد سے بڑھ جاتے، گناہوں میں حد سے بڑھ جاتے وہ۔ اب جیسے کہ ہفتے والوں کا ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ وہ ہفتے والوں کے اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑے، تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ہفتے کو گڑھے بنا لیے اور اتوار کو پھر پکڑ لیا، تو پھر ان کی سزا ان کو کیا دی گئی کہ وہ سارے کے سارے پھر بندر بن گئے،
اور پھر وہ ختم ہو گئے. اور آگے انہی کے بارے میں آ رہا ہے کانو یتناہون عن منکرین. اور پھر کیا تھا ان کو ایک اور گناہ ان کا کیا تھا کہ کانو لا یتناہون کہ نہیں تھے وہ ایک دوسرے کو منع کرتے عن منکرین برے کام سے. فعلوہ تو انہوں نے جو کیا ہوتا تھا اس سے منع نہیں کرتے تھے وہ. لبئس ما کانوا یفعلون اور البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے. یفعلون جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ ایک تو گناہ ہے کہ انسان خود گناہ کرے اور دوسرا گناہ یہاں پر کون سا بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو منع نہ کرنا. ہم کتنے بار یہ سوچتے ہیں چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے, چھوڑو وہ فلاں رشتہ داری ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے بھائی ہیں, کوئی ہمارے کلوز ونس ہے, اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, چھوڑو نا, ہماری تھوڑی وہ بات سنیں گے, یہ ہم سوچتے ہیں نا. تو یہاں پر ان کے ایک اور گناہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ برائی سے منع نہ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا یا ان کے اوپر لعنت ہوگی, بلکہ دیکھ رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا آیت پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گناہ کرنے والوں کو روکتے تھے, اور جب وہ نہیں رکتے تھے تو پھر بعد میں ان کے ساتھ ہی مل کے بیٹھ جاتے تھے, اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے وہ. اب یہاں پر بھی دیکھیے کسی معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو ابتدا میں چند ہی لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں, چند لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں. اگر ایسے ہی وقت میں لوگ اس کو برا سمجھے, لوگ اس برائی کو روک دیں, تو پھر کیا ہوتا ہے وہ برائی رک جاتی ہے. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ کئی گناہ ایسے ہیں آج کے دور میں جو پہلے کے زمانے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے. ہمارے دادی نانی کے زمانے میں دیکھیے کہ اب آج کل گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں, کیا وجہ سے کہ کوئی اسے روکتا نہیں ہے, کوئی اس کو آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا, سب سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. اب دیکھیے کہ آج کل زنا عام ہو گیا ہے, عزتیں لوٹنا عام ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچپن میں کبھی سنی تھی؟ ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. زنا کا ورڈ ہمیں نہیں پتا تھا, عزت لوٹنے کے ورڈ ہمیں نہیں پتا تھا. اب ایک اور ایگزامپل دیکھیے کہ پہلے کی موویز دیکھیے یا سیریلز دیکھیے کہ اس میں بے حیائی کی کوئی چیز نہیں بتائی جاتی تھی. اور یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیے ہر چیز اتنی زیادہ بے حیائی بتائی جا رہی ہے کہ کسی وجہ سے یہ بتائی جا رہی ہے, اتنی بے حیائی کی چیزیں بتائی جا رہی. کیا وجہ سے؟ کیونکہ کسی نے روکا ہی نہیں, سب اس کو پسند کرنے لگے نا بے حیائی کو. پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فلمیں بھی ہوتی تھی تو اس میں ادب سے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے ہیرو ہیروئن بھی. اور آپ دیکھیے کہ کتنی بے حیائی اتنی زیادہ, اور گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, دادا دادی بھی بیٹھے ہیں, ماں باپ بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, بے حیائی کے سینز آ رہے ہیں. اس کو ہم برا نہیں سمجھ رہے نا, تو برا نہیں سمجھ رہے تو روک رہے بھی نہیں. تو جہاں پر روک نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ گناہ اور عام ہو رہا ہے. اب معاشرے میں یہ سارے گناہ عام ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی چیز جب پہلی بار انسان دیکھتا ہے اس کو بری لگتی ہے, لیکن بار بار اگر وہ دیکھے تو اس کو, اب دیکھیے کہ کوئی ایک ایسے شخص کو, اب کوئی ایسے دیندار شخص کو جس نے کبھی مووی نہیں دیکھی, جس نے کبھی سیریل نہیں دیکھتا, اب کبھی آپ کو اس کو لا کر بٹھا دے ٹی وی کے سامنے اور کوئی ایسی مووی لگا دے جس میں صرف ہاتھ ہی پکڑ رہا ہے وہ, تو ان کو اتنا برا فیل ہوگا وہ, کیونکہ ان کو کبھی عادت نہیں ہے نا یہ ساری چیزیں دیکھنے کی. اب یہ کہ جن کو عادت ہو گئی ہے تو ان کو کوئی برائی نہیں لگ رہی کہ کیا کیا گندے گندے سینز اس میں بتائے جا رہے ہیں, اب وہ سب دیکھنے کے عادی ہو گئے. تو یہ جب دیکھنے کے لوگ عادی ہو گئے تو وہ برائی عام ہو گئی. اب اس کو منع بھی کوئی نہیں کر رہا تو اور بڑھتی جا رہی. دیکھیے ایک زمانے میں ہم لوگ کیسے ادب سے دیکھتے تھے کہ کوئی بیٹھتے تھے تو ادب سے, کسی کے سامنے منہ نہیں کھولا جاتا تھا. پیرنٹس اگر بیٹھے تو ان کے سامنے بات نہیں کی جاتی تھی, نیچے نظریں کر کے بیٹھا کرتے تھے. آج کے نوجوان نسلوں کو دیکھ لیجیے, ماں باپ کے سامنے تڑاک پھڑاک بولنے لگتے ہیں, ماں باپ کو جواب دینے لگتے ہیں. کئی تو ایسے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو اپنے پیرنٹس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور یہ کیا ریزنس ہے؟ آج کل کے ویڈیو گیمز, جو آج کل بچوں کو اتنا زیادہ موبائل ہم لوگوں نے دے کر رکھا ہوا ہے, اور یہ جو ویڈیو گیمز ہیں مارا ماری والے, اس سے کیا ہو رہا ہے بچوں کے
دماغ میں وہی ساری چیزیں بس رہی ہیں، تو پھر ان کو وہ چیز بری نہیں لگ رہی۔ آج کل جو گیمس آپ دیکھیے کہ اب اگر دیکھا جائے تو آج کل جو گیمس ہیں بچوں کے، تو فری فائر ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، گرینڈ تھیفٹ آٹو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس میں مارا ماری کے گیم زیادہ ہیں۔ اس کو مارو، اس کو چاقو سے مارو، اس کو چھری سے مارو، اس کی کار چھینو، اس کو مارا ماری کے گیم ہے۔ تو اس کی وجہ سے بچوں کے دماغ بھی کیا ہو رہے ہیں، پھر ان کے اندر بھی پھر وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، وہ اتنا زیادہ دماغ میں ان کے غصہ اور اس طریقے سے وہ ساری چیزیں گھر کر رہی ہے کہ اگر ماں باپ اب ان کو روکنے لگے تو اب وہ رکتے بھی نہیں ہیں، اور الٹا ماں باپ کو جواب دینے لگتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹنے لگتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کہ میں نے خود میری ایک اسٹوڈنٹ کے منہ سے سنا کہ وہ اتنا زیادہ گیم کا ایڈکٹڈ ہو گیا تھا ان کا بچہ، اور بڑا بچہ تھا، 9th اور 10th کا بچہ تھا۔ تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے ڈانٹا اس کو، انہوں نے چھینا اس کے ہاتھ میں سے، تو اس نے اس کے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسی بات ہوتی ہے کہ مائیں بیچاری کتنا اسٹرگل کرے، کتنا، لیکن غلطی کہاں پر ہے؟ پھر سے ماؤں کی غلطی ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں انہوں نے اسٹارٹنگ سے ان کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، چھوٹ دے کر رکھی ہے، تو پھر آج بچے ان کے سر پر چڑھ کے بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھتا، آپ چپ بیٹھیں، آپ بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ کو نہیں سمجھتا۔ اس طریقے کی باتیں آج کل نوجوان بچے اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ریزن ہے کہ ہم نے منع نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم منع کر دیتے، ہم روک دیتے، وہیں پر سخت ہو جاتے، تو یہ ساری چیزیں عام نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر تو ان کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے، مسلمانوں میں بھی عام بات ہے۔ تو یہاں پر ان کے ایک اور بات کے ایک اور گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ برائی کو روکتے نہیں تھے، برائی کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، تو اس لیے برائی سے منع نہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ آگے آئے گا کہ یہ اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے اوپر پھر اللہ کا بھی عذاب آئے گا، کہ ایک تو ان کے اوپر آئے گا جو گناہ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے جو دیکھ رہے ہیں خاموش بیٹھ کے۔ اب ایک دیکھیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے علماء جو تھے تو کیا کرتے تھے، ان کو روکتے تھے، اور نہیں رکتے تو پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے۔ اب اس کی ایک مثال یہ دیکھیے، آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اب ہمارے کوئی کلوز ونس ہیں، برتھ ڈے کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بولا کہ ارے نہیں نہیں برتھ ڈے مت کرو۔ اب پھر یہ ہے کہ جا کے پھر دوسرے دن پھر ان کے برتھ ڈے میں شامل بھی ہو گئے، نہیں نہیں ان کو برا لگے گا، وہ کیا سوچیں گے، وہ پھر ہمارے سے رشتہ خراب ہو جائے گا، نہیں میرا ان کا رشتہ ایسا ہے، مجھے تو جاننا ہی پڑے گا، نہیں وہ کیا سوچیں گے، یہ سوچ کر تو پھر ہم چلے گئے نا۔ یہ زیادہ حقدار تو یہ تھا کہ اللہ کیا سوچے گا، ہم یہ سوچتے، لیکن ہم نے کیا سوچا کہ نہیں نہیں وہ فلاں ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، میں ان کے بچے کی برتھ ڈے میں نہیں جاؤں گی، تو پھر بات تو وہی ہو گئی، ہم تو منع کر رہے تھے کل تک، اور آج ہم جا کے بیٹھ گئے پھر ان کے ساتھ گناہوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بتائی ہے، ان لوگوں کے ویک پوائنٹس، ان لوگوں کے گناہوں کا ذکر ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں عام مسلمانوں میں کامن ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تب وہ برائی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، سب لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مثال دیکھیے، ایک مثال یہاں پر تفسیر میں بیان ہوتی ہے کہ ایسے جیسے کہ اس سے معاشرہ بھی کیسے تباہ ہو جاتا ہے، کہ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کی۔ اب کچھ لوگوں کو اوپر کی منزل ملی، کچھ لوگوں کو نیچے کی منزل ملی۔ اب نیچے کی جو نچلی منزل والوں کو کیا تھا، پانی اگر چاہیے ان کو تو اوپر والی منزل والوں سے لینا تھا ان کو پانی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ برائی سے منع نہ کرنے والوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے، آپ سمجھیے۔ تو اس میں کیا ہے، اب وہ سب لوگ جہاز میں سوار ہو کر جا رہے ہیں، اب اس میں کیا ہے، کچھ لوگ اوپر والی منزل میں، کچھ لوگ نیچے والی منزل میں۔ اب نیچے والی جو منزل ہے اس میں ان لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب ان کو کس سے لینا ہے پانی؟ اوپر والوں سے۔ اب جو اوپر والے ہیں بار بار ان کے پانی مانگنے سے تنگ پڑ رہے ہیں کہ ارے یہ کیا، انہوں نے تو بس بار بار ہی لگا دیا۔ اب نچلی منزل والوں کو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے بہت تنگ پڑ رہے ہیں، بار بار مانگنے سے یہ چڑ رہے ہیں ہم سے، تو ہم کیا کریں گے، اس سے اچھا ہم کیا کریں گے کہ ہم سمندر میں ایک تختے میں ہم سوراخ کر لیں گے، سمندر کے نچلے تختے میں، اور ہم سوراخ کر کے نیچے سمندر میں سے پانی حاصل کر لیں گے۔ پھر اب اگر دیکھیے کہ اگر نچلی منزل والے اوپر والی منزل والوں دونوں نے مل کر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکا تو پھر کیا ہوگا، دونوں ہی ڈوب جائیں گے نا، سارا جہاز ہی ڈوب جائے گا، اوپر والی منزل والے بھی ڈوبیں گے، جہاز میں اگر سوراخ ہو جائے گا سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ تو یہی ایگزامپل ہے کہ اگر کوئی ہم
گناہ کرنے والوں کو نہیں روکتے، اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کو دل میں برا نہیں جانتے، ہاں چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری بہن کوئی گناہ کا کام کر رہی ہے، ہمارا بھائی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ہمارے بہت ہی نزدیکی قریبی رشتہ دار ہمارے کوئی گناہ کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم صرف یہ سوچ کر خاموش بیٹھے ہیں کہ چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کون سی ہماری بات سننے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بات نہ بھی سنیں تو بھی ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو روکیں، ایٹ لیسٹ ہم اللہ کے پاس تو جواب دہ نہیں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو نہیں سوال کرے گا کہ تم نے انہیں روکا تھا یا نہیں روکا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو روکا تھا۔ تو یہاں پر اسی بات کا یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم منع ضرور کر دے، ایٹ لیسٹ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس شرمندہ ہوں۔ آگے آ رہا ہے ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبیسا بہت برا ہے، ما قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کی جانوں نے، ان سخطا کہ یہ کہ ناراض ہوا اللہ علیہم ان پر، وفی العذاب اور وہ عذاب میں، ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر ان لوگوں کے جو ان کو اکثر دیکھیں گے کہ آپ یہ لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، تو یہاں پر کافروں سے مراد کون ہے؟ مشرکین، مشرکین مکہ۔ اب یہ جو یہود تھے، جو مدینے کے جو یہود تھے، اب ان کا کیا کام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتظار کر رہے تھے، ان کی مدد کرتے، ان کے ساتھ رہتے، تو ان لوگ کیا کرتے تھے؟ جا جا کر دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کرنا مکے کے مشرکین سے دوستیاں گانٹتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ مل کر تو مسلمانوں سے ان کو دشمنی نبھانی تھی نا۔ تو یہاں پر یہ کافروں سے مراد مشرکین ہے، کیونکہ ان نافرمانوں اور حد سے بڑھنے والوں میں اور بدی سے نہ روکنے والوں کو پہلی آیت میں پہلے ہی کافر قرار دے دیا گیا تھا، اور ایسے یہود کا مشرکین سے دوستیاں بنانا، ان سے اور زیادہ دوڑ دوڑ کے ان سے دوستیاں لگانا، اسی لعنت کا بھی اثر ہے جو ان کے جو ان کے اوپر کی گئی تھی۔ تو ظاہر اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور رسول پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف جو ہوتا تھا ان سے دوستیاں بیٹھتے تھے۔ تو یہودیوں کی یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جا جا کر ان سے دوستیاں بناتے تھے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ان کے ساتھ، ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا فائدہ ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف ایک جتھا بنا لیں گے، ایک گروپ بنا لیں گے، پھر ان سے ہم اگر ہم کو کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم ان کا ساتھ بھی لے لیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کے اوپر ان کی باتوں کا آ رہا ہے کہ یہ ایسے تھے کہ بہت سارے لوگ اس میں سے ایسے تھے کہ، اور یہ جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے تھے بہت برے ہیں، یہی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو گیا اور خود بھی وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں پر دوستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بات چیت بھی نہیں کرنا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی کئی بار یہ پڑھا ہے کہ ان کے دوستیوں سے منع کیا گیا۔ تو کون سی دوستی؟ جو ایک دم دلی دوستی ہوتی ہے کہ انسان اس کے بغیر کھائے نہ، اس کے بغیر پیے نہ، اس کے بغیر کوئی کام نہ کرے، اس کو سارے راز پتا ہو، ایسی دوستی سے منع کیا گیا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازو میں اگر کوئی پڑوسی ہے اور وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا بیمار ہے اور اس کو تکلیف میں ہے، اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم کیوں جائے؟ ہمارے تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ان سے دوستیاں نہیں کرنا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دوستی سے مراد دلی دوستی، پکی دوستی، جو ہمارے ہوتا ہے نا دل و جان کے جو قریبی کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، جو ہمارے پکے یاری دوستی، تو اس سے منع کیا گیا کہ ان سے دوستی ایسی مت کرو کہ ان کے بغیر تم کھا رہے نہیں، ان کے بغیر پی رہے نہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں جی رہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے، ان کے تہواروں میں شریک ہو جا رہے۔ کہ جیسے کہ آج کل ہمارے پاس انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا محلہ ہے جہاں پر ہندو مسلمان سارے کے سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، تو سارے لوگ ان کے تہواروں میں بھی شریک ہوتے ہیں، سارے لوگ ان کے تہواروں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اتنا نہیں فری ہونا ہے ہم نے ان سے۔ تو ایک لمٹ ہونی چاہیے، دوستیوں کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، کبھی پریشانی میں آپ ان کے کام آ گئے، وہ آپ کے کام آ گئے، اتنی لمٹ دی گئی ہے ہم کو، لیکن اس سے زیادہ کی لمٹ دینے سے پھر اللہ کی ناراضگی، اور ہماری تو انٹینشن ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اور ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو پھر ان کے لیے آ رہا ہے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
वलौ कानू, और अगर होते युमिनूना बिल्लाही, ईमान लाते अल्लाह पर, वन्नबी ही, और नबी पर, वमा उन्जिला इलैही, और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, मत्तखजू, तो ना बनाते इनको औलिया दोस्त, इनको मतलब किसको, काफिरों को, वलाकिन्ना, और लेकिन कसीरम मिनहुम फासिकून, ज्यादा लोग इनमें से काफिर हैं। काफिर से मुराद फिर वही बात कि जो अल्लाह के अहकामात को इनकार करते हैं। अगर वो अल्लाह पर, नबी पर, और जो कुछ इनकी तरफ नाजिल किया गया है, अब पहले के जमाने की किताबें आ गई, ये किताब भी आ गई, नबी भी पहले, जो पहले नबी गुजर चुके उनकी भी बात आ गई, और इस पर ईमान लाते हैं और काफिरों को दोस्त ना बनाते। लेकिन इनमें से क्या बात है, अक्सर लोग कैसे हैं कि नाफरमान ही हैं। अल्लाह की नाफरमानी है अगर, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किससे दोस्ती रखें, किससे ना रखें दोस्ती। इनकी ये बात बताई जा रही है कि इन्हें तो चाहिए था कि किसी अहले किताब से ही दोस्ती लगा लेते, किसी अहले किताब से दोस्ती रखते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये हद से बढ़ने वाले थे, अल्लाह के नाफरमान थे। तो इसी वजह से इनकी दोस्ती की बुनियाद इसलिए बनी कि वो इस्लाम की दुश्मनी में इतने अंधे हो गए थे कि मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन को दोस्ती के लिए पसंद करते थे। और यहाँ पर भी यहूद और नसारा के किरदार की बात की जा रही है कि जो लोग ईमान लाए, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावता, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे कि सख्त तरीन, अशद्दा किसको कहते हैं, सख्त तरीन, बहुत ज्यादा सख्त, अन्नासा लोगों में से, अदावता दुश्मनी में, लिल्लजीना इन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए, यहूद को, वल्लजीना और इनको जिन्होंने अशरकू शिर्क किया, वला तजीदन्ना और यकीनन आप पाएंगे इनको, अकरबहुम करीब तरीन इनमें से, मवद्दता दोस्ती में, लिल्लजीना इन लोगों के लिए आमनु जो ईमान लाए, अल्लजीना कालू इन्ना नसारा, और इन्होंने कहा कि बेशक हम नसारा हैं, जालिका भी अन्ना, ये इस सबब से, मिनहुम कुछ इनमें से, क़िस्सीसीना पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, व रहबानन और कुछ जाहिद हैं, व अन्नहुम और बेशक वो, ला यस्तकबिरून तकब्बुर नहीं करते। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं अब आप देखेंगे कुछ लोग ईमान लाते हैं, आप देखेंगे कि कुछ इनमें से अदावत रखने वाले लोगों में से सबसे बढ़कर यहूदी और मुशरिकीन ही है। आप हम जिनका बार बार जिक्र पढ़ रहे हैं पीछे भी और अब तक भी हमने जिनका जिक्र पढ़े, तो वो कौन कौन से लोग हैं, ज्यादातर यहूद और मुशरिकीन ही है। और जिन लोगों ने क्या कहा, हम नसारा हैं, इन्हें आप मोमिनों से मोहब्बत रखने में करीब तर पाएंगे यानी कि यहूद और नसारा के यहाँ पर किरदार का मुकाबला किया जा रहा है कि ईसाई के मुसलमानों से कम तर दुश्मनी और करीब तर दोस्ती की अल्लाह ने 3 वजह बयान फरमाई यहाँ पर। एक ये कि इनमें आलिम लोग मौजूद हैं, याद रहे आलिम से मुराद हमेशा आलिम बाअमल होता है, और इसमें से तीसरे ये कि तीसरे मशाइख जो है इल्म वाले, और तीसरे ये ईसाई लोग मुतकब्बिर नहीं होते। कौन से लोग मुतकब्बिर नहीं होते, जो पढ़े लिखे हुए हैं, क़िस्सीसीन जिनके बारे में आ रहा है, तो ये लोग कैसे हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो उनको मालूम है दीन का, इनको इल्म है, और ये ऐसे सख्त मिजाज नहीं है। अब इनके मुकाबले में यहूद के हालात देखिए कि इनके उलमा अल्लाह की आयत को बेच खाने वाले, आयत को, हक बात को छुपाने वाले, साजिशें करने वाले, और इनके जो बड़े बड़े हैं इनके जो बल्कि पूरी दुनिया में इनकी हुब्बे दुनिया में इस कदर मुब्तला थी, उनको दुनिया की चाहत थी, सूदखोरी हराम खोरी से बाज नहीं आते थे, और हर जायज व नाजायज जरिए से दौलत हासिल करते थे। फिर इन्हीं की वजह से यही बस असर था, तो इनके दिल क्या हो गए, इंतहाई सख्त हो गए, बखील बन गए वो लोग, मुतकब्बिर बन गए। और इनके सब सरदार जो थे, अब देखिए कि इसमें काब बिन अशरफ का, सलाम बिन अबी अकीर, हई बिन अख्तब, सबके सभी मुतकब्बिर सरदार थे इनके। और अगर इनके मुकाबले में देखें तो कई ऐसे भी थे इनके इनके देखिए हर जगह पे कैसे होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जैसे हरकुल का शहंशाह था, शहंशाह रूम था, मकूक़स था, जो शाह मिस्र और नज्जाशी का जिक्र आता है कि नज्जाशी के बादशाह के बारे में भी हमने क्या सुना था कि वो ईसाई था, लेकिन उसने क्या किया था, मुसलमानों की मदद की थी। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मुसलमानों की मदद की और बाद में उसने दिल में इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ऐसे अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं इनके बड़े कि इनके किरदार का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि यहूद के मुकाबले में ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से किस कदर करीब तर थे, और इख्तिलाफात के बावजूद
دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو بھی ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے اسے دوستی رکھنے سے بجائے ہم کیا کریں، مسلمانوں سے دوستی رکھیں۔ اور یہود کی اسلام دشمنی کا یہ حال تھا کہ خود پیغمبر اسلام کو 3 دفعہ ہلاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے بچا لیا۔ ایک دفعہ نہایت سخت قسم کا جادو کر کے، پھر دوسری بار زہریلی بکری کھلا کر، اور تیسری بار چھت کے اوپر سے آپ پر ایک بھاری پتھر گرا کر، جبکہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 بار انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، لیکن تینوں بھی بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس زمانے میں کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں سے دوستیاں بھی رکھتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ کئی ایسے قصے، کئی ایسے تفاسیر میں ہم کو ملتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی، ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جب یہ حبشہ گئے تھے، یہ لوگ سارے کے سارے ہجرت کر کے مکہ سے، جب مکہ والے ان کو پریشان کر رہے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نے بھی ان کو پناہ دی تھی نا، مسلمانوں کو مدد کی تھی ان کی، حالانکہ اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے۔ تو کئی ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کی مومنوں سے محبت تھی، اور اس میں سے کئی ایسے تھے، عالم تھے، زاہد تھے، لیکن وہ متکبر نہیں تھے، کہ انسان کیا ہے، نیکیوں پر قائم ہو جائے اور تکبر کرنے لگے تو پھر اس کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اس کے لیے ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انسان نیکیوں میں جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک ان کی اچھی کوالٹی کچھ لوگوں کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں ہی کہ کچھ لوگ ایسے تھے، عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی کچھ ایسے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، زاہد تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کو بھی اچھی طریقے سے پڑھا، اس پر بھی ایمان لائے، نبی پر بھی ایمان لائے۔ تو ایسے لوگ پھر تکبر نہیں کرتے، کہ دیکھیں کہ انسان کو شیطان کیسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں کی طرف جانے کے بعد بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ انسان چلا جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، اس کے بعد اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ساری اس کی نیکیاں پھر ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچے کہ اچھا اب تو میں بہت پڑھنے لگی ہوں، اب تو میں بہت قرآن کی کلاسز میں جانے لگی ہوں۔ انسان ایک چھوٹی سی بات ایسی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تکبر اس کے مزاج میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو کوئی دوسروں سے بڑی چیز ہوں، ہاں مجھے تو بہت آتا ہے، میری تو ایک بھی تہجد نہیں چھوٹتی، میں اور فلاں دیکھو تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، وہ فلاں میری نند ہے، میری بھاوج ہے، میری بہن ہے۔ کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو تو نماز کی توفیق ہی نہیں، وہ تو میں نے اتنا اس کو بولا، وہ تو کلاسوں میں نہیں آتی، دیکھو میں تو ایک کلاس نہیں چھوڑتی، میں تو ایک تہجد نہیں چھوڑتی۔ تو ہو گئی نا یہ تکبر والی بات۔ تکبر انسان کے اندر کب شامل ہو جائے گا اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الریا وسمعتی والکبر، اللہ مجھے کبر سے بچا، کیونکہ کبریائی کی چادر صرف اللہ کے لیے۔ تو ہم کو ہر وقت چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی یہ ہونا چاہیے، تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری میں رہے کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں نا لوگ تو اتنا پراؤڈ ہو جاتا ہے ان کو کہ بھائی ہم تو ہمارے بچے تو اس یونیورسٹی میں ہیں، ہمارے بچوں میں بھی ایک الگ قسم کا پراؤڈ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا کئی رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے تکبر کی وجہ سے، کہ نہیں غریب رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، ان کے پاس اپنے پاس دعوتوں میں نہیں ان کو بلاتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ پھر دین کی تعلیم نہیں ہے ان کے اندر گئی، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو پھر ان کو کوئی نہ چیز کی کمی رہ گئی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لا یستکبرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر میں مبتلا ہونے سے بچائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب کون سی چیز، کون سی کسی کی تعریف، کبھی کبھی انسان سامنے والے کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو ایسی چیز ہوں ہی نا، تو لوگ میری اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں سے بچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف بھی زیادہ نہ کریں، اور کریں تو پھر پیچھے کریں تعریف زیادہ تر، لیکن یہ کہ یہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی چیز اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ پھر الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کا یہاں پر 6 پارہ ختم ہو چکا ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اور ایک ایک لفظوں کو اس کے ہمارے دلوں میں اتار دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تکبر سے بچا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ تیرے خاص اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر دے،
یہی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں 6 پارا. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا 7 پارا اسٹارٹ ہو.